اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے لوح محفوظ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ قرآن مجید کے لکھے ایک ایک لفظ کے معنی اور اس کی تفسیر ہر ایک شخص جان سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں بیان ہوئے کچھ ایسے الفاظ جن کا مطلب نہ تو آج تک کسی کو پتہ چلا اور نہ ہی قیامت تک پتہ لگ پائے گا۔ محترم ناظرین، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لفاظ کا مطلب صحابہ اکرام کو نہیں بتایا، جنہیں راز رکھا گیا، اور ان کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ ان لفاظ کو حروف مقطعات یا لوح قرآنی کہا جاتا ہے، جنہیں لوگ گھروں، دکانوں یا تویز بنا کر گلے میں برکت کے لیے لٹکا کر رکھتے ہیں۔ یہ لفاظ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈنگ ہے، جس کا مطلب امت کو نہیں بتایا گیا۔ بہت سے علماء ان لفاظ کا اندازہ لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن بہت سی خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ان لفاظ کا مطلب لوگ جان جاتے تو روز قیامت کے لیے اتنی محنت نہ کرتے جتنا کہ لوگ آج اللہ کے خوف اور جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ صرف محض اندازوں پر مشتمل ہے، جس کا ہر فرقے کے علماء مختلف مطلب نکالتے ہیں، اور ان کا بس ایک ہی سیدھا اور صاف مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان قیامت تک ان لفاظ کا مطلب نہیں جان سکتا۔ یہ کوئی خوشخبری ہے یا وعید، واللہ عالم۔ کون کیسے اور کب پیدا ہوگا اور دنیا میں آ کر کیا کرے گا، کیسے اس کی موت واقع ہوگی، اور کائنات میں کس وقت کیا واقعہ رونما ہوگا، قیامت کے بننے اور قیامت کے رونما ہونے تک کہ وہ تمام واقعات جنہیں ایک تختی پر لکھ دیا گیا، جسے لوح محفوظ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے، یہ تختی کتنی بڑی ہے، کس چیز سے بنایا گیا ہے، اور یہ تختی اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ تختی پر لکھی گئی تقدیر بدل سکتی ہے۔ عربی زبان میں تختی کو کہا جاتا ہے، اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب المکنون میں بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان کی دسترس، پہنچ اور کمی بیشی سے بھی پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ یعنی محفوظ تختی کا نام دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے ایک اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ لوح محفوظ اور روز قیامت پر۔ امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمت اللہ علیہ کے مطابق، یعنی ہم لوح اور قلم اور ان کے تمام امور پر ایمان لاتے ہیں جو اس لوح پر لکھ دیے گئے ہیں۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ لوح محفوظ کی تختی کو اللہ تبارک و تعالی نے 50,000 سال پہلے تخلیق فرمایا۔ جب قلم کو پیدا کیا گیا تو قلم کو پیدا کرنے والے پاک پروردگار نے قلم کو حکم دیا، لکھ۔ قلم عرض کرنے لگی، میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ مالک کائنات نے حکم دیا، تو لکھ دے۔ لوح محفوظ پر کائنات کے ابتدا سے لے کر انتہا تک، قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات کو لکھ ڈال۔ قلم نے کائنات میں ہونے والے واقعات سے لے کر ہر انسان کی پیدائش، بیماری، صحت، خوشی، غمی، رزق، امتحان اور موت تک کے تمام راز لکھ ڈالے۔ بس محفوظ کو تمام تر مخلوق سے بالا تر رکھا گیا، یہاں پر نہ تو کوئی انسان اور نہ ہی کوئی شیطان پہنچ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ قرآن مجید میں لوح محفوظ کے ذکر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا گیا اور اس کے صفحات کو سرخ یاقوت سے بنے ہیں، جبکہ اس پر لکھی گئی تحریروں کو نور سے لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالی ہر روز 360 مرتبہ لوح محفوظ کی طرف نظر فرماتا ہے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے، جبکہ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب لٹکی ہوئی ہے اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں لٹکی ہوئی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر لکھا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا، اس کی اتباع کرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سب سے قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کو جھکائے اور نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے ٹکرانے کے بعد اسرافیل علیہ السلام اس تختی پر لکھے حکم کو دیکھتے ہیں۔ اگر تختی پر لکھا گیا حکم آسمان والوں کی طرف ہو تو اسے حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے، اگر کوئی حکم زمین والوں کے لیے ہو تو اسے حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ روز حساب جب لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلایا جائے گا تو اس کے سب جوڑ تھر تھرا رہے ہوں گے، اس پر خوف کے عالم کی کب کبھی طاری ہوگی۔ مالک یوم الدین لوح محفوظ سے پوچھیں گے، اے لوح محفوظ کیا تم نے میرے حکم کو صحیح سے پہنچا دیا تھا؟ لوح محفوظ کانپتے ہوئے جواب دے گا، جی رب العالمین۔ اللہ پاک فرمائیں گے، تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ عرض کرے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہ بھی کپ کپی کا وہی عالم ہوگا جو لوح محفوظ پر کپ کپی کی صورت میں ہوا ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے حکام پہنچا دیے تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سر جھکا کر عرض کریں گے، جی یا رب العالمین۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی گواہی سن کر لوح محفوظ کہے گی، تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے عذاب سے نجات دی، جس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔